بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رابعہ نحو۔ ہم نے موانع الصرف کی تمام علتیں آپ لوگوں کو بتا دی اور ایک ایک کر کے سمجھا دیا، اور سب سے آخری علت تھی التانیث۔ تانیث کوئی لفظ مؤنث ہو اور الف مقصورہ الف ممدودہ کے ذریعے سے بھی مؤنث وہ لفظ ہو سکتا ہے، اور تائے تانیث یعنی تائے مدورہ کے ذریعے سے وہ لفظ مؤنث ہو سکتا ہے، اور تانیث بالمعنی۔ تو اگر کوئی الف مقصورہ یا الف ممدودہ کے ذریعے سے لفظ مؤنث ہے تو اس کو غیر منصرف ہونے کے لیے ہی ایک سبب کافی ہے، اس کے لیے کسی دوسرے سبب کی ضرورت نہیں ہے۔ اس چیز کو آپ پہلے سے جان چکے ہیں۔ اور باقی دونوں علامتوں کے ساتھ اگر کوئی لفظ مؤنث ہوگا تو اس کے لیے عالمیت شرط ہے، اور اس کی پوری تفصیل آپ پڑھ چکے ہیں۔ تو اس میں آپ نے اس میں یہ دیکھا کہ 9 اسباب میں سے کچھ اسباب ایسے ہیں جو اکیلے ہی غیر منصرف کے لیے کافی ہوتے ہیں، کسی لفظ کو غیر منصرف بننے کے لیے اکیلے ہی وہ کافی ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو اسباب عالمیت کے ساتھ ہی مؤثر ہوتے ہیں، بغیر عالمیت کے وہ سبب مانے ہی نہیں جاتے ہیں، اور ان کا کوئی اعتبار بغیر عالمیت کے نہیں ہوتا ہے، اور کچھ اسباب ایسے ہیں کہ ان کے ساتھ اگر علم بھی ہو تب بھی ملا کر کے 2 ہو جائے گا، چلے گا، غیر منصرف بن جائے گا، یا وصف ہو اور وصف کو ملا کر کے 2 سبب بنتا ہو تب بھی وہ غیر منصرف بن جائیں گے۔ یعنی کچھ اسباب ایسے ہیں جو عالمیت کو خاص نہیں کرتے ہیں، اور اس میں یہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ عالمیت ہی ایک سبب ہوگا تبھی غیر منصرف بنے گا ورنہ نہیں، بلکہ عالمیت یا وصفیت یعنی علم یا وصف دونوں میں سے کوئی ایک مل جائے جس کی وجہ سے 2 سبب پورے ہو جائیں تو وہ غیر منصرف بن سکتا ہے۔ تو اس لحاظ سے دیکھ لیا آپ نے کہ اس کی 3 قسمیں ہو گئیں۔ جو اسباب ہیں غیر منصرف کے، جو اسباب ہیں، ان کی 3 قسمیں ہو گئیں۔ پہلی قسم تو یہ ہے ان اسباب کی کہ جو اکیلے ہی مؤثر ہوتے ہیں، یعنی اکیلے ہی اتنا اثر انداز ہو جاتے ہیں اس کلمے پر کہ اس کو غیر منصرف کر دیتے ہیں۔ ان کو اور کسی دوسرے سبب کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، کسی دوسرے علت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ آپ کو جاننا چاہیے کہ شروع میں ہی آپ نے تاریخ میں پڑھ لیا تھا، غیر منصرف ایسا اسم معرب ہے، ایسا اسم متمکن ہے جس میں اسباب منع صرف میں سے 2 سبب یا ایک سبب جو 2 سبب کے قائم مقام ہو پایا جائے۔ یہ آپ نے پڑھ لیا، تو وہیں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ کچھ الفاظ میں غیر منصرف کا ایک ہی سبب ملے گا اور اس کے ساتھ دوسرے سبب ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، دوسرے اسباب ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی ہم نے پوری تفصیل جو پڑھی ہے اس سے یہی نتیجہ پورا نکلا ہے کہ کچھ اسباب ہیں جو اکیلے غیر منصرف بننے کے لیے کافی ہیں، اور کچھ اسباب ہیں جو اکیلے نہیں ہوتے ہیں بلکہ ان کے ساتھ کوئی ایک سبب اور چاہیے۔ تو کیا چاہیے؟ ان کے ساتھ یا تو علم ہوتا ہے یا وصف۔ یہ جو 2 سبب ہیں نا، یہ اور اسباب کے ساتھ مل کر کے 2 کی تعداد پورا کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ علم ہونا چاہیے، وصف۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کسی میں بھی علم یا وصف لگ سکتا ہے یا اس کی کوئی تفصیل ہے۔ تو آپ یہ جان لیجئے اس کی ایک تفصیل ہے، کسی میں بھی علم یا وصف نہیں لگ سکتا ہے، بلکہ کچھ اسباب تو ایسے ہیں کہ ان کے ساتھ عالمیت ہی ہونا چاہیے تبھی وہ غیر منصرف میں مؤثر ہوں گے، اور کچھ ایسے ہیں کہ ان کے ساتھ چاہے عالمیت رہے یا وصفیت رہے، دونوں میں سے کوئی ایک چیز مل جائے اور 2 کی تعداد پوری ہو جائے تو کام چل جائے گا۔ تو چلیے اس چیز کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں صاحب کتاب نے کیا لکھا ہے۔ چلیے میں اس کو پہلے بتا دیتا ہوں ایسے، اس کے بعد میں کتاب پڑھ کے بتاتا ہوں۔ وہ کون سے ایسے اسباب ہیں جو اکیلے ہی 2 سبب کے قائم مقام ہوتے ہیں؟ نمبر 1 ہے جمع،
آپ جمع سے مطلب سمجھ گئے، جمع منتہی الجموع۔ اور نمبر 2 ہے تانیث، لیکن سبھی تانیث نہیں، وہ تانیث جس میں علامت الف مقصورہ یا الف ممدودہ ہو۔ تو ہم ایسے اگر تفصیل کر کے کہیں تو 3 کہہ سکتے ہیں، جمع الف مقصورہ تانیث کی علامت ہو، نمبر 3 جس میں تانیث کی علامت الف ممدودہ ہو۔ یہ 3 چیزیں اگر ہیں، ویسے سبب تو 2 بھی نہیں ہو رہے ہیں بلکہ 1.5 ہو رہے ہیں، جمع ایک مکمل ہے، یہ سبب مکمل سبب ہے، اور یہ ایک ہی سبب 2 سبب کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اور تانیث ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ پوری تانیث کی جو علامتیں ہوتی ہیں، جیسے الف مقصورہ، الف ممدودہ، تائے تانیث اور تانیث بالمعنی، تانیث معنوی، تو ان چاروں میں سے 2 تانیث کے 4 علامتوں میں سے 2 علامتیں جس میں پائی جاتی ہیں، الف مقصورہ اور الف ممدودہ، تو ایسا لفظ ایک ہی سبب اس میں رہے تانیث کا تو 2 کے قائم مقام ہو جاتا ہے۔ ہم اسباب میں سے 1.5 مان سکتے ہیں، اور گنائیں گے تو ایک ایک کر کے تو 3 کا نام لیں گے۔ ایک تو جمع مکمل، اور تانیث میں سے جو 4 ہے اس میں سے صرف 2 علامتوں کے ساتھ ایک سبب 2 سبب کے قائم مقام ہوتا ہے۔ یہ چیزیں ہو گئی، یعنی جمع اور تانیث کی جو دونوں الفیں ہیں جس میں تانیث کی علامت پائی جائے، الف مقصورہ اور الف ممدودہ، یہ ایک ہی سبب ہے، جمع تانیث بالالف المقصورہ، تانیث بالالف الممدودہ۔ ان چیزوں میں یہ چیزیں ہیں کہ ایک ہی سبب 2 سبب کے قائم مقام ہوتی ہیں، ان کو ایسے مان لیا جاتا ہے، 2 کے برابر مانا جاتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جمع، اس میں جمع ہے اور لزوم میں جمع ہے تو 2 ہو گیا، تانیث ہے اور لزوم میں تانیث ہے، یہ سب کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس ایک ہی کو لوگوں نے مانا ہے تو اس کی بلا وجہ تعویل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ایک ہی سبب 2 کے قائم مقام ہے، بس ایک ہی سبب 2 کے قائم مقام ہے۔ جیسے کبھی کبھی آدمی ایسا ہوتا ہے کہ ایک پہلوان 4 کے برابر ہوتا ہے، بلکہ 4 سے بھی بھاری پڑ سکتا ہے، ایسا ہو جاتا ہے، تو ایک 4 کے برابر ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ایک سبب 2 سبب کے قائم مقام ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز تو آپ نے جان لیا کہ وہ کون کون سے اسباب ہیں جو ایک ہی 2 کے قائم مقام ہوتے ہیں، جمع نمبر 1، اور نمبر 2 میں 2 چیزیں ہیں جو لفظ مؤنث ہو الف مقصورہ کے ذریعے سے یا الف ممدودہ کے ذریعے سے، اس میں ہم دوسرا سبب یا دوسری علت کو نہیں ڈھونڈیں گے۔ دوسری چیز ہے ما یؤثر بشرط وجود العالمیہ، دوسرے ایسے اسباب ہیں جو عالمیت کے وجود کے ساتھ مؤثر ہوں گے، یعنی ان کے ساتھ عالمیت پایا جانا ضروری ہے۔ نمبر 1 کیا ہے؟ تانیث جو تائے مدورہ کے ذریعے سے تانیث ہو یا تانیث معنوی ہو، ان کا دوسرا سبب علم ہونا چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2 ترکیب مرکب ہو، اس کی تفصیل پڑھ لیا ہے، اس کے ساتھ علم ہونا چاہیے۔ نمبر 3 عجمہ کے ساتھ علم ہونا چاہیے، ورنہ خالی عجمی لفظ یعنی غیر عربی ہونے سے کافی نہیں ہوگا۔ جیسے بہت ساری مثالیں ہیں، جیسے فاطمہ ہے تو اب دیکھا آپ نے اس میں تائے تانیث ہے، تانیث بتا ہے اور علم ہے۔ زینب ہے تو تانیث معنوی ہے، مدلول اس کا مؤنث ہے اور علم ہے۔ معدی کرب ہے، ترکیب اور علم ہے۔ ابراہیم ہے، عجمہ ہے، علم ہے۔ اسی لیے جیسے سنجتن، سولجان، سنجتن، یہ لفظ اگرچہ عجمی ہے لیکن یہ منصرف ہے کیونکہ ان کے اندر علمیت نہیں ہے، بھلے ہی عجمی ہے، تو خالی عجمی ہونا کافی نہیں ہے بلکہ عجمی ہونے کے ساتھ ساتھ علم ہونا چاہیے۔ تو یہ کچھ چیزیں میں نے بتا دیا، 3 چیزیں میں نے بتائی کہ یہ 3 اسباب ایسے ہیں کہ ان کے ساتھ علم کا ہونا ضروری ہے، تبھی یہ غیر منصرف کے لیے مؤثر ہوں گے، ورنہ یہ غیر منصرف کے لیے مؤثر نہیں ہوں گے۔ تیسرا ہے ما
ہاں ما یؤثر بشرط وجود احد الامرین، ایسے اسباب جو علمیت یا وصفیت دونوں میں سے کسی کو بھی اپنے ساتھ جوڑ سکتے ہیں، اور دونوں میں سے کوئی لگ جائے تو دو سبب پورا ہو جاتا ہے اس کے ساتھ. یعنی علمیت شرط نہیں یا وصفیت شرط نہیں ہے، بلکہ علم یا وصف میں سے کچھ بھی رہے. اب وہ تین چیزیں ہیں، عدل ہے اور وزن فعل ہے اور الف نون زائد تان. یہ تین اسباب ایسے ہیں کہ ان کے ساتھ علمیت بھی چلے گا، وصفیت بھی چلے گا، ہے نا. چلیے دیکھتے ہیں. عدل کے ساتھ یہ علمیت بھی چلے گا اور وصفیت بھی چلے گا. عدل کے ساتھ اس کی کیا مثال ہے؟ تو دیکھو، عمر ہے، عمر یہ عدل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ علم ہے. ثلاث مسلط آپ دیکھیے، یہ عدل ہے، ثلاث یہ ثلاثون سے ہے اور وصف ہے. وزن فعل کو دیکھتے ہیں. احمد ہے، احمد یہ وزن فعل ہے اور علم ہے. اور احمر کو دیکھتے ہیں، احمر اسود یہ وزن فعل ہے اور صفت ہے. ایسے ہی الف نون زائد تان کو دیکھتے ہیں. سلمان، سلمان یہ کیا ہے؟ الف نون زائد تان ہے اس میں اور علم ہے. سکران یہ زیادت ہے، الف نون زائد تان ہے اور وصف ہے. تو تین چیزیں ایسی ہیں، تین اسباب ایسے ہیں کہ ان کے ساتھ چاہے دوسرا سبب علم ہو یا وصف ہو، دونوں میں سے کوئی ایک خاص نہیں، دونوں میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے تو لفظ غیر منصرف ہو جاتا ہے. اور وہ تینوں اسباب کیا ہیں؟ عدل، وزن اور زیادت، یعنی الف نون زائد تان. اب میں اس کو پڑھ دیتا ہوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کی مکمل بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. پھر ثم علم انہا علی ثلاثۃ اقسام، پھر جان لو کہ ان کی تین قسمیں ہیں. الاول ما یؤثر وحدہ، پہلا ہے جو اکیلے مؤثر ہوتے ہیں. ولا یحتاج الی انضمام علت اخرى، اور دوسرے علت کے ملنے کے محتاج نہیں ہوتے ہیں. وہ دو چیزیں ہیں، جمع ہے اور تانیث کی دونوں الف جس میں علامت پائی جائے. دوسرا ہے ما یؤثر بشرط وجود العلمیہ، جو مؤثر ہوتا ہے علمیت کے وجود کی شرط کے ساتھ، یعنی علمیت موجود رہے تبھی وہ سبب مؤثر ہے. اور وہ تین چیزیں ہیں، التانیث بغیر الالف یعنی تانیث بالتا یا تانیث معنوی، الترکیب اور اجمع، ہے نا. تیسرا ہے ما یؤثر بشرط وجود احد الامرین، جو دو معاملوں میں سے کسی ایک کے موجود ہونے کے ساتھ مؤثر ہو جائے گا. کوئی ایک معاملہ خاص نہیں ہے کہ علم ہو یا وصف ہو، بلکہ علم یا وصف میں سے کسی ایک کی موجودگی کے ساتھ مؤثر ہو جائے گا. اور وہ تین چیزیں ہیں، عدل ہے، وزن ہے اور زیادت ہے، یعنی الف نون زائدتان. یہ چیز آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.